سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں کچھ شکایتیں ملی کہ وہ صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اپنے پاس بلا لیا اور ان کی جگہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ کوفہ کا گورنر عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں اور جان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، اور یہ وہ جاباز سپاہی تھے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے انہوں نے تیر اندازی کی۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے والا اگر کوئی مرد مجاہد تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور ان پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ سعد بن ابی وقاص صحیح ڈھنگ سے ہمیں نماز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک خوبی اور تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، کوئی بھی دعا کرتے اللہ رب العالمین ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا۔ یہ خصوصیات ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی۔ بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں یہ شکایتیں مجھے ملی ہیں، کیا تم صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے؟ کہا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہوں۔ اور عشاء کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں پہلی 2 رکعتیں لمبی اور آخری 2 رکعتیں مختصر کراتا ہوں، ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی۔ بہرحال ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب نے چند ایک یا ایک سے زائد لوگوں کے ساتھ کوفہ روانہ فرمایا تحقیق کے لیے کہ جاؤ اور حقیقت کا پتہ لگاؤ، حقیقت کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک یا چند احباب کوفہ جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد تمام مساجد کا احاطہ کیا جاتا ہے، ایک ایک مسجد میں جا کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص تمہیں کیسی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ سب نے تعریف کی۔ جب وہ قافلہ مسجد بنی عبس میں گیا اور وہاں پر تحقیق و تفتیش کی تو ایک شخص جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، اس کی کنیت ابو سعدہ ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جب تم اللہ رب العالمین کا حوالہ دے کر یہ باتیں معلوم کر رہے ہو تو آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ وہ کیسی نمازیں پڑھاتے ہیں یا سچائی کیا ہے۔ بہرحال وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص میدان جنگ میں نہیں جاتے، جب مال غنیمت آتا ہے تو مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور جب لوگوں کے درمیان کسی بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ناانصافی کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ 3 الزامات ابو سعدہ نے سعد بن ابی وقاص پر لگائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں میں تمہارے بارے میں 3 دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے لمبی عمر عطا کر، اس کی عمر طویل کر دے، بڑھا دے، اور اسے غربت و افلاس میں مبتلا کر دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہ 3 دعائیں سعد بن ابی وقاص نے اس شخص کو دی۔ راوی حدیث عبد الملک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس شخص کو کہ جب اس سے کوئی پوچھتا بڑھاپے کے عالم میں تو وہ کہتا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر آ گئی تھیں، وہ راستے میں چلتی ہوئی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا،
غربت و افلاس کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات اور ذکر کی کہ وہ ہر اس فتنے کا شکار ہو جاتا جو بھی فتنہ اس زمانے میں برپا ہوتا، یعنی تمام فتنوں میں وہ شخص مبتلا رہتا تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا اثر تھا۔ اس شخص نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں، جھوٹی باتیں ان کی جانب منسوب کیں۔ آج بھی ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اور منسوب کرتے ہوئے ذرہ برابر اس کی عزت اور اس کے اکرام کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے۔ برادران اسلام، اگر آپ کے اس بھائی نے اللہ رب العالمین سے دعا کر دی اور عرش کو جھنجھوڑ دیا اس کی دعا نے، اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کی دعا کو قبول کر لی، تو آپ کا کیا عالم ہوگا۔ جو آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو الزامات میں گھیرے رہتے ہیں، خواہ خاندانی لڑائی ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، مساجد کا ہو، مدارس کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اپنے بھائیوں پر الزامات لگانے سے ذرہ برابر نہیں کتراتے۔